اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 2 رمضان المبارک 1442 ہجری، 15 اپریل 2021 عیسوی، 2 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ کی خدمت میں جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَى بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام ابراہیم سجاد تیمی کا، آواز حافظ اقبال فیضی کی، بول ہے جس میں ہوا ہے نازل قرآن آ گیا ہے، جس میں ہوا ہے نازل قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس میں ہوا ہے نازل قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ جس میں ہوا ہے نازل قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رحمت کی مغفرت کی برسات ہو رہی ہے، رحمت کی مغفرت کی برسات ہو رہی ہے، تقسیم نیکیوں کی سوغات ہو رہی ہے۔ خود میزبان بن کر مہمان آ گیا ہے، خود میزبان بن کر مہمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ قدسی حدیث میں اللہ نے کہا ہے، قدسی حدیث میں اللہ نے کہا ہے، روزہ میرا مجھے کرنی عطا جزا ہے، روزہ میرا مجھے کرنی عطا جزا ہے۔ ذیشان رب کا ماہ ذیشان آ گیا ہے، ذیشان رب کا ماہ ذیشان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ جنت کو از سر نور زبان نے سجایا، جنت کو از سر نور زبان نے سجایا، مالک نے بھی جہنم
کی آگ کو بجھایا، مالک نے بھی جہنم کی آگ کو بجھایا۔ رب کی عنایتوں کا سامان آ گیا ہے، رب کی عنایتوں کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سجاد خیر مقدم توبہ سے کیجیے گا، سجاد خیر مقدم توبہ سے کیجیے گا، بیکار ایک بالمحا جانے نہ دیجیے گا، بیکار ایک بالمحا جانے نہ دیجیے گا۔ آخر شعر دیکھیں، تھا انتظار جس کا وردان آ گیا ہے، تھا انتظار جس کا وردان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، جس میں ہوا ہے نازل قرآن آ گیا ہے، جس میں ہوا ہے نازل قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے فضائل رمضان۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 کی آیت نمبر 26 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے فضائل رمضان۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت سے پہلے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ اب جو کوئی بھی بھائی مسجد کے اندر آئیں گے، فرشتوں کی رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوگا۔ میرا عنوان ہے فضائل رمضان۔ جو آیت میں نے پڑھی پہلے اس کا ترجمہ کر دوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جس کو بھی آگے نکلنا ہو ایک دوسرے سے آگے نکل جائے۔ یہ مہینہ جس کا ہم اور آپ استقبال کرنے والے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ دوسرے اور مہینے کا انتظار ذرا کم رہتا ہے، رمضان کے مہینے کا انتظار کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اب اس کا استقبال دو طریقے سے لوگ کریں گے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بہت خوش ہوں گے، نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کئی اور رمضان ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے، ارے یار پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، کھلے میں کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، فلم دیکھنے کو نہیں ملے گا، تو کچھ بھائی ایسے بھی پریشان ہوں گے، بولے دیکھو پھر آ رہا ہے۔ تو ایسے بدنصیب لوگ ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 2 اور 3 کہ اس دن کافر لوگ کہیں گے کاش کے مسلمان ہو جاتے، ان کو کھاتا پیتا اور مست چھوڑ دیجئے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو بڑے بدنصیب لوگ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا ہوٹلوں میں کیا کرتے، پردے لگا دیتے، اللہ سے پردہ نہیں، نیچے والے سے پردہ۔ کیسے ہیں لوگ، اور اندر آرام سے کھاتے پیتے رہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان تو باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھٹکاتا کون ہے، پریشان کون کر رہا ہے؟ کیوں نیکی کے کام میں نہیں ابھرتا ہمارا دل، لگتا کیوں نہیں؟ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اور آپ نے یا ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس مہینے کو 3 حصے میں بانٹ دیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1965 کہ وہ شہر اولہ رحمہ، پہلا 10 دن رحمت کا، پھر بیچ والا بخشش کا، اور آخری والا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آج بھی کچھ مولانا لوگ ہو سکتا ہے تقریر کیے ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم اور آپ جلد ہی استقبال کرنے والے ہیں 2-4 دن میں رمضان کے مہینے کا، اور اخبارات میں بھی یہ حدیث بہت گھومتے رہتی ہے، بہت چلتے رہتی ہے۔ پھر اسی طرح اسی حدیث کے ٹکڑے میں آگے بھی لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے نفل کیا تو فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض والا کام کر لیا تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دونوں چیز کو لیں گے، 70 اور پہلا رحمت کا، بیچ والا بخشش کا، اور آخری والا جہنم سے آزادی کا۔ 70 پہ اگر ہم اور آپ راضی ہو جائیں گے تو ہم گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے گا اس مہینے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو 70 زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، ایسا تھوڑے نا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صرف 70 پہ راضی نہیں ہونے کا، مومن 70 پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ پہلا 10 دن رحمت کا، پھر بیچ والا بخشش کا، اور آخری والا جہنم سے آزادی کا، منکر سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر حدیث نمبر 871 کہا منکر، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر کام بڑھتے رہتا، الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک چلی جاتی۔ تو کیا 70 پہ راضی ہوئیے گا یا 700 گنا لیجئے گا؟ تو ہم اور آپ گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ بولے نہیں مولوی صاحب ہم کو صرف 70 چاہیے۔ ارے بھائی 70 لے لیجئے گا،
دوسری صحیح حدیث میں ہے 700 اللہ دینے کو تیار، اور اسی کے آگے آپ جائیے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے نہ 70 نہ 700 میرے لیے میں ہی بدلہ دوں گا، الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بھی، اللہ نے فرمایا۔ اب کتنا اللہ تعالیٰ دیں گے؟ نہ 70 نہ 700، تو اسی لیے وہ 70 والی حدیث 700 سے ظاہری طور پر ٹکرا رہی ہے، تو ایک نقطے کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور نقطہ بڑے کمال کا آتا، اگر پیچھے لگائیے گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن آگے لگائیے تو بڑھتا چلا جائے گا، تو اس لیے 70 والی جو روایت بیان کی جاتی ہے صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہ 700 گنا تک نیکی بڑھتی ہے، یہ صحیح نہیں۔ پھر اسی طریقے سے لوگ بولتے ہیں پہلا رحمت کا، بیچ والا بخشش کا، اور آخری والا جہنم سے آزادی کا، تو اس کا مطلب 20 دن تک کوئی آزادی نہیں، لیکن اخیر میں جا کے آزاد ہوں گے۔ اللہ کی رحمت تو ہر دن برس رہی ہے بھائی، تو اللہ کی رحمت کو باندھتے کیوں ہے؟ لوگ باندھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت پہلے 10 دن میں رہے گی، پھر اخیر کے 20 دن نہیں رہتی۔ اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ہے کہ اگر ہم اور آپ 99 گناہ کر کے صرف ایک توبہ لے کے چلے جائیں تو رب معاف کرنے کو تیار ہے۔ 99 گناہ لے کر ایک توبہ لے جائیں، رب معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور مسجد کے امام صاحب 99 نیکی کر لیں، لیکن کہیں کہیں کے متولی صاحب صرف ایک غلطی پر بیچارے کو نکالنے کے لیے غصے میں آئے ہوئے، چل بھائی نکل جا، جائیے جائیے امام صاحب چلے جائیے، دیکھ رہے؟ تو یہ حضرت انسان ہے اور رب رحمان ہے۔ رب کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کو کبھی آپ نے نہیں سنا جا میں تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا، تو میرا رب 24 گھنٹہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ جو رب اتنا رحیم ہو، معاف کرنے کو تیار ہو، اس کی رحمت کو ہم 10 دن میں گھیر دیں تو ہم اور آپ گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1642، اذا كانت اول لیلہ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ وذلك فی کل لیلہ۔ پہلی رات آتے ہی شیطان باندھ دیے گئے، شرکس جنات باندھ دیے گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا موٹا کھلا ہوا ہے، جو زیادہ دھاکر ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جہنم کے دروازے بند، بس کھلیں گے نہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، پورے رمضان بھر بند نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں نکلتا کہ قبر کے اندر ہم اور آپ جائیں گے تو سوال جواب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ پھیلا دیتے، ارے رمضان کے مہینے میں مریں گے نا تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں۔ ایسا تھوڑے نا بھائی، سوال جواب تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ اس کے لیے کہاں حدیث آئی، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکی کرنے والا کرتا جا، اے برائی کرنے والا کم سے کم چھوڑ تو دے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور آگے ہے ہر رات اللہ آزاد کر رہے ہیں، جا بھائی معاف معاف معاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ابھی تو لوگ جہنم میں گئے نہیں، پھر معافی کیسے مل رہی ہے؟ جس کے نصیب میں لکھا ہے لیکن اس نے توبہ کر لیا تو رب نے معاف کر دیا، جا بھائی معاف معاف۔ تو اللہ تعالیٰ ہر رات معاف کر رہے ہیں، معافی کے لیے آخری 10 دن کا انتظار نہیں کرنا۔ تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ اللہ جہنم سے آخری 10 دن میں آزاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اگر کریں گے تو اپنا فائدہ، نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جنات بھی باندھ دیا گیا، شیطان بھی باندھ دیے گئے، پھر بھی لوگ کھاتے پیتے گھوم رہے ہیں۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے پنکھے کا بٹن ہے، آپ پنکھے کے بٹن کو چالو کیجئے، جیسے ہی چالو کیجئے گا خوب تیز گھومنے لگے گا، ہوتے ہوتے گھومنے لگے گا۔ لیکن جب پنکھے کے بٹن کو بند کیجئے گا تو جتنی اسپیڈ میں وہ چالو ہوا تھا فوراً بند نہیں ہوتا، تھوڑی دیر گھومنے کے بعد ہوتے تب بند ہوتا۔ وہی حضرت انسان ہے، 11 مہینہ گناہ کیا، اب جیسے بند ہوا تو پنکھا ہو گیا۔ کیسے؟ اب تھوڑی دیر گھومے گا 30 دن نکل گیا۔ تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، 30 دن چلا جاتا وہ پنکھے ہی کی طرح گھوم رہا ہے۔ تو ایسے بدنصیب لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اب کیا کیجئے گا ان لوگوں کے بارے میں؟ تو یہ سمجھنے کے لیے پنکھا بہت اچھا ہے۔ تو جب بھی پنکھے کا بٹن نظر آ جائے سمجھ جائیے کہ یہ حضرت لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ بس اپنا جو نفس ہے نا اسی سے ہار گئے۔
تو بڑے بڑے سے تو اور ہارتے رہیں گے، اور وہ اتنا قبضہ کیے بیٹھے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہو جاتا، جلدی بھاگ بھی نہیں رہے، تو بھاگے گا تب نا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، یہ موقع ملتا نہیں۔ کچھ بھائی کیا کرتے، او بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک دم فل تیاری واری، ایک آدھ دو دن ذرا فل رہیں گے، یا پھر 5 دن 10 دن، یا پہلے جمعہ تک اچھا فل۔ بیچارے جو اصلی نمازی ہیں وہ نقلی ہو جاتے، ان کو جگہ ملتی نہیں، ایک دم آخر میں کونے میں جگہ ملے گی۔ کتنے لوگ پہلا روزہ رکھیں گے اور آخری والا رکھ لیں گے، ارے کیا بھائی، اور عید کے دن نیا کپڑا پہن کے، داڑھی چھلا الا کے، اور بغل میں جو ہے نا مصلی دبا کے نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، کہاں سے بھائی، کون سے نماز، روزہ رکھیں؟ ہاں مولوی صاحب روزہ تو رکھا میں۔ کیسے روزہ رکھے؟ وہ پہلا والا رکھ لیا اور آخری والا رکھ لیا، اور رمضان کے مہینے کو باندھ دیا، وہ بھاگے گا کہاں سے؟ کچھ لوگ اسی ٹائپ کے ہوتے، پورا تو بندھ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے، چچا آپ روزہ کہاں نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ بہو بیٹا کھانسی ہو رہی ہے تو سب کے سامنے پان کھائیے گا، پان کھا رہا، بنداس گھوم رہا ہے سب، اور ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، او زکام ہو رہا، کھانسی ہو رہی، ارے یہ موقع ملے گا کہ نہ ملے پھر دوبارہ؟ یہ چانس ہر ایک کو نہیں ملا، جس کو مل گیا مل گیا۔ کچھ بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی اور ان سے پہلے ہم سب کو معاف فرمائے، زور سے بولیے آمین۔ کیا معلوم آئندہ رمضان میں ہم میں سے کچھ ہو کہ نہ ہو، کوئی نہیں جانتا، کیا معلوم۔ اس لیے میرے بھائیو، موقع کو غنیمت جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اتنا اچھا موقع ملا ہوا ہے اور فائدہ نہ اٹھائیں۔ مولوی صاحب کیا چیز میں فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اب یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، رمضان کے مہینے میں کیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں فائدہ اٹھانا، بھائی تو روزہ رکھنا ہی ہے، تراویح کے لیے آنا۔ اب کہیں کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے کیا؟ کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کو 1 مرتبہ قرآن سناتے تھے، کئی کو سنانے کا پورا قرآن سنانا ضروری ہے کیا رمضان میں؟ اور جس سال دنیا سے گزرے 2 مرتبہ سنایا۔ کیوں سناتے تھے؟ کاہے کو سنانے کا؟ اور ہم اور آپ قرآن کیا پڑھیں گے؟ تراویح میں اگر قاری صاحب نے لمبی قرات کر دی، اوہو بہت درد کر رہا تھا، اور ماشاءاللہ اب تو اے سی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، اور پانی بھی ہے، اور مٹھائی بھی ہے۔ ان زمانے میں کہاں وہ سب کہاں ملتا تھا؟ لیکن پہلے نمازی جو ہے وہ پکے تھے، مسجدیں کچی تھی۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کچے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دے، زور سے بولیے آمین۔ بھائی تراویح کے لیے آنا، نماز کے لیے آنا، اہتمام کرنے کا، پوری شاپنگ تو ہمیں اور آپ کو رمضان سے پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ ارے یہ کیا مولوی صاحب کیسے کر لینی چاہیے؟ تاکہ رمضان بھر آرام سے چلتا رہے۔ اب کیا ہوگا، شروع کا دن چلے گا، پھر بیچ کا آتے آتے مسجد خالی ہونے لگی۔ کہاں ہے بھائی؟ وہ سب مارکیٹ میں ملیں گے مولوی صاحب، وہ سب جو چہرے تھے وہ سب مارکیٹ میں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو صحابہ کرام کی ایسی مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو، مرنے کے بعد مارکیٹ کرنا ویسی تیاری کیجئے، مرنے کے بعد کی مارکیٹ ہونی چاہیے، تو جب دنیا میں کیجئے گا تب نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا۔ تیاری کیسے کریں گے؟ کیا ہو سکتا؟ مولوی صاحب بہت سستی آئی، رمضان سے پہلے بہت سستی کی ہے، اب میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، سنت بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، آج سے عہد کر رہا ہوں۔ آپ مولوی صاحب دعا کیجئے، چلیے الحمدللہ مولوی صاحب نے دعا کر دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو خود پکا ارادہ کرنا پڑے گا۔ مسئلے مسائل مولانا صاحب سے پوچھ لینے کا کہ امام صاحب کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، روزے کا کیا مسئلہ، ایسی چیز ہم اور آپ پوچھتے ہیں جہاں مسئلہ ہو جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر مسواک کرنا کیسا ہے؟ ارے بھائی کیجئے نا۔ نہانا دھونا کیسا ہے؟ نہائیے دھوئیے، کون منع کرتا ہے؟ پھر اسی طرح عطر لگانا کیسا ہے؟ کون منع کر رہا بھائی؟ لگائیے عطر ادھر۔ کچھ چیزیں ایسی جس کے لیے ہم نے اور آپ نے بڑی سختی کر ڈالی، جو چیز سختی کرنے کی نہیں ہے، کاہے کو سختی کر رہے ہیں بھائی؟ تو آئیے نیکی جمع کیجئے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن شکرانے کے طور پر ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔
تو تراویح میں ہم اور آپ قرآن بھی سنیں اور تفسیر بھی سنیں. مجھے آج ہی ایک حدیث میں 2 جملے سمجھ میں آ گئے, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے سیٹ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی سیٹ ہو. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کا درس لیتے ہیں, یعنی صرف پڑھنا سننا ہی نہیں بلکہ قرآن کے درس میں بھی بیٹھنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن کے درس کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے, پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے. نہیں مولوی صاحب کہاں لکھا ہوا ہے, اب کچھ مولانا لوگ بھی, ارے بھائی کم سے کم کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں, بیٹھنے دو نا بھائی, ذرا کچھ تو نیکی جمع کر لے. نہیں تو 11 مہینے بیٹھتے کیا, کوئی نہیں بیٹھتا اٹھتا. 11 مہینے ٹائم کہاں نکلتا, اسی بہانے ٹائم نکلا ہوا. تو اس کے لیے بھی بڑی سختی, پلیز اللہ کے واسطے سختی مت کیجیے. کائے کو سختی کر رہے ہیں, نیکی کا جو بھی موقع ملا ہوا ہے لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیجیے. تو حدیث کے اندر کیا آیا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, قرآن کا درس ہوتا, 4 انعام ملتا ہے. لیکن کچھ مسجدوں میں 5 انعام ملتا, وہ تو جانتے ہیں 5 انعام. 4 انعام کیا, اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, سکون مل رہا ہے, فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگاتے ہیں سب لوگوں کا نام لیتے ہیں. کتنے بھائی فلم دیکھ ادھر ادھر جو رہتے برائی میں لگے ہوئے ادھر ادھر, اللہ ان کا نام نہیں لیں گے. مسجد میں قرآن کے درس میں بیٹھیں گے تو اللہ نام لگے. اس سے یہ بھی پتا چلا مسجد کے دروس کی اہمیت ہے. باہر اگر درس کیجئے گا ہو سکتا ہے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں بھائی, لیکن مسجد کے لیے حدیث میں گارنٹی, تو اس کا بڑا فائدہ. کہیں آپ مسجدوں میں دیکھیے لوگ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں الحمدللہ, اس لیے ایسا ہونا چاہیے. نیکی کمانا, کیسے نیکی کمانے کا مولوی صاحب, افطاری کرائیے لوگوں کو, افطاری کرائی. ماشاءاللہ میری طرف سے اتنی افطاری, اس کی طرح اتنی افطاری, چلیے الحمدللہ افطاری کرانے کا. حدیث کے اندر کیا آیا, سنن ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 807, من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جس نے کسی روزہ دار کو, غور سے سنیے گا کیونکہ اس سے ایک دو مسئلہ نکالنا ہے, جو کسی روزہ دار کو افطاری کرائے گا اس کو بھی ثواب, اور جو افطاری کرے گا اس کو بھی ثواب. آج کل کہیں افطار پارٹی چلتی ہے. ہاں اگر افطار پارٹی میں روزہ دار لوگ آتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن افطار پارٹی میں ٹوپی پہننے کے لیے یا پہنانے کے لیے آتے ہیں, فوٹو کھینچنے کے لیے یا کھنچوانے کے لیے آتے ہیں, یا شال اوڑھنے کے لیے یا اوڑھانے کے لیے آتے ہیں صرف, یا پھر وقت ہونے سے پہلے کھانے کے لیے آتے ہیں, تو بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھ لیجئے ایسی افطار پارٹی ٹائم ہوا ہی نہیں کتنے لوگ کھا رہے ہیں. وہ کون لوگ کھاتے ہیں بھائی, جو روزے سے نہیں ہے, نو ثواب. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب بھائی چارہ ہے. یہ کیسا بھائی چارہ ہے بھائی, شریعت کے نام پہ بھائی چارہ. بھائی چارے کے لیے دوسرا کام بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر کسی بھائی کو پریشانی ہو گئی, اس کے لیے آپ آگے بڑھیے, خون دیجئے. بھائی کوئی مسئلہ ہے وہاں جائیے, ان کی پریشانی دور کیجئے. شریعت ہی کا کیوں, آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھے بولے یہ بھائی چارہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس کے ذریعے کچھ ہونے والا نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو شریعت کی اس چیز کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ روزہ دار کو کھلائیے گا تو ثواب ملے گا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو دعوت پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو اس میں کچھ لوگ روزہ دار بھی ہیں, کچھ لوگ بغیر روزے سے ہیں. تو بغیر روزے سے جو ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہاں آپ بتائیے روزے کے بارے میں, اس کی اہمیت کیا ہے. روزہ رکھنے سے آپ دیکھیے گا چہرے کی رونق آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی, ہاضمہ آپ کا درست ہو جائے گا. یہ 11 مہینہ اتنا چلا ہے, پنکھا اگر 24 گھنٹہ چلتا رہے ٹوٹیے جائے گا, پورا سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. پلیز پیٹ پر رحم کھائیے. لیکن ہم اور آپ رحم کھاتے کہاں. افطاری جہاں ہوئی ہاتھ اوپر اٹھائے دعا کے لیے, افطاری کے بعد دعا کریں گے, اللہ دعا سنتے, پورے آئٹم پر نظر رہتی کہ کون سا آئٹم کس کے سامنے ہے, کون سا آئٹم کس کے سامنے ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ایک کھجور اندر لیا, بس اذان ہوئی. کتنے لوگ تو سگریٹ وگریٹ بھی جو لوگ پیتے برداشت کر کے, بھائی 12 گھنٹہ رہے, ان سے آپ برداشت نہیں ہوتا, اور سو دبا کے لے لیتے ہیں اتنا زیادہ کہ بیچارہ پیڑ بولتا کہ رے بھائی پہلے اچھا تھا, کم سے کم تھوڑی دیر میں کھاتے. اب انہوں نے پورا دبا کے لے لیا ہے, ایک دبا کے لے لیے. مغرب کی نماز پر پھر بیٹھ گیا بھائی دسترخوان, پھر اس کے بعد عشاء کے بعد پھر دسترخوان. پلیز
بیچارے پر رحم کیجئے پیٹ پر، ورنہ بڑا مسئلہ ہو، تو چربی وربی پگھلے گی کیسے؟ کہا جاتا ہے فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن یہ لوگ روزہ رکھتے، کیوں؟ تاکہ وہ فٹ رہے، فٹ۔ تو جتنا زیادہ فٹ رکھیے گا اپنے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ، تب نہ ہٹ ہوئیے گا، فٹ نہیں رہیے گا تو ہٹ کیسے ہو پائیے گا؟ اس لیے جتنا مناسب لیجئے گا خوراک اتنی زیادہ اچھی۔ تو افطار پارٹی بھی کر سکتے روزہ داروں کے لیے یا دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ نمبر 2، سحری پارٹی بھی کر سکتے۔ ہمارے یہاں سحری پارٹی نہیں ہوتی، آپ بتائیے کہیں سحری پارٹی ہوتی ہو؟ میں تو نہیں جانتا سحری پارٹی ہو رہی ہے بھائی، سحری پر لوگوں کو بلایا جا رہا، کہاں لوگ دے رہے؟ اس لیے یہ سنت بھی رائج ہونی چاہیے۔ ایک دلیل لے لیتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2344 2344، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں گیا ملنے، حلم الی الغداء المبارک، آؤ میرے ساتھ سحری کھاؤ، بہترین کھانا ہے، مبارک کھانا ہے۔ اب سب بھائی سوچ رہے ہوں کہ مولوی صاحب کچھ آئٹمس رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا آئٹم بتا دوں؟ ایسا من میں آ رہا ہوگا کہ مولوی صاحب نہ بتاتے تو اچھا تھا۔ کیا ہے آئٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا؟ کھجور۔ صرف کھجور کھا کے وہ 12 گھنٹے ہم اور آپ چل پائیں گے؟ اس لیے کبھی کبھی سحری میں لوگ اتنا دبا لیتے، اب پورے دن بھر صرف ڈھکار، کھٹی ڈھکار آ رہی ہے، پریشان ہے، کھجور، صرف کھجور، بس کھجور آئیے، یہ مبارک کھانا ہے، مبارک کھانا۔ اس لیے میرے بھائی سب کچھ لمٹ میں لے کے چلیے۔ تو افطار پارٹی بھی کرنا ہے کیجئے، سحری پارٹی بھی کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا ہے۔ ہاں جن کی زکوٰۃ پوری ہو جا رہی ہے وہ دے، لیکن صدقہ و خیرات بھی کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زکوٰۃ نکالی نہیں، کیونکہ اتنا پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1902، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، کہا جاتا کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوائیں چل رہی ہے اس طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کیجیے رمضان کے مہینے۔ رمضان کا مہینہ عمرے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اب مسلمانوں میں ذرا بیداری آ گئی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے لوگ، بھائی سمر ہے اور گرمی کا ہے تو یورپ جا رہے ہیں۔ اب خواہش کیسی ہے اپنے لوگوں کی خواہش، گھومنے جانا ہے تو یورپ، اچھا پڑھائی کرنی ہے تو اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے بھائی، تو مرنا کہاں چاہتے ہیں؟ مدینے میں۔ دفن کہاں ہونا چاہتے ہیں؟ مدینہ شریف میں۔ او ہو بڑی لمبی لمبی خواہشیں رکھے ہوئے بھائی، سب خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ عمرے کا بھی مہینہ ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو جائیے۔ لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کا بھائی زیادہ محتاج ہو اور آپ نے عمرہ کر ہی لیا ہے تو ذرا ان کا بھی خیال رکھیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، کہیں کہیں پر لوگ مولوی صاحب کو عمرے پر بھیج دیتے۔ پلیز عمرے پر بھیجنے سے پہلے مولوی صاحب کے گھر کی پریشانی کو دور کیجئے، یہ زیادہ عام ہے۔ وہ بیچارہ عمرے پر جا کے کریں گے کیا؟ کئی عمرہ کر چکے ہیں، پیٹ میں یہاں چوہے کود رہے ہیں، پریشانی بڑی ہوئی ہے، بولے عمرے پر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ کرائیے تو اسی بہانے نکالیے، لیکن گھر کے حالات کو زیادہ دیکھیے۔ اگر آپ کا بھائی پریشان ہے تو اس کو پہلے دیجئے۔ تو یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، عمرہ کر کے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 15270۔ پھر اسی طریقے سے اعتکاف بھی کرنے کا، بڈھے لوگ بیٹھتے، بیچارے بزرگ حضرات، اب تو الحمدللہ نوجوانوں میں بھی بڑی بیداری آ گئی۔ وہ بولیے بھائی کتنے لوگ نام لکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ میں لکھا رہا ہوں۔ پہلے بیچارے بزرگ حضرات کونے میں بیٹھ جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ مسجدوں میں مسجد والوں کی طرف سے الحمدللہ بڑے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب موقع ملا ہوا ہے، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے پھر بھی فون پر بات چالو ہے، رے بھائی 10 دن کے لیے ذرا اس کو بند رکھیے، ذرا کم استعمال کیجئے، ضرورت کے تحت کر سکتے۔ کتنے بھائی کیا کرتے، اسی میں آپس میں لڑتے رہتے، بات چیت کر رہے ہیں، یہ کیا بھائی
ذرا سائڈ ہو جائے، ٹھیک ہے بات چیت بھی کر سکتے، لیٹ بھی سکتے، روزے سے بھی ہے، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے تربیت کے لیے بڑا اچھا مہینہ ہے، صبر کے لیے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن نسائی کتاب الصوم حدیث نمبر 2410، سحر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، کہ صبر والا مہینہ اور ہر مہینے کے 3 روزے، زمانے کا مہینہ۔ تو یہ صبر، کیا چیز کا صبر؟ کھانے کے لیے صبر، پینے کے لیے صبر، اور اس وقت خاص طور پر اور پیاس لگتی اور زیادہ مسئلہ ہوتا، ماشاءاللہ گھر میں گھر والی بھی ہے شادی شدہ، پھر بھی صبر، کوئی گالی اولی دے دیا آپ کو، صبر۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں اب رمضان کے مہینے میں بھی گالی بک رہے ہیں، کیوں بک رہے ہیں بھائی؟ تو لوگ بولتے ہیں ہاں ان کو روزہ لگ گیا ہے، بیچارہ روزہ کاہے کو لگے گا، وہ تو روزہ منع کرتا بھیا گالی مت دینے کا۔ کتنے لوگ گالی بھی دیتے رہتے۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا، کتنے لوگ اپنے سامان کی قیمت بڑھا دیتے، کاہے بڑھا رہے ہیں بھائی؟ کس نے کہا بڑھانے کو؟ ارے مولوی صاحب اس لیے بولے برکتوں کا مہینہ آ گیا۔ الحمدللہ مسلمان لوگوں کے لیے کیا چاہے جتنا آپ بڑھائیے، روٹی اور بوٹی کم نہیں ہوتی۔ نئے نوٹ کا استقبال کیا تھا پہلے رمضان میں، اب بیچارے نئے نوٹ کا یہ دوسرا رمضان ہے الحمدللہ، پھر بھی روٹی اور بوٹی پر اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو سامان کی قیمت نہیں بڑھانے کا، لوگ بڑھا دیتے۔ آپ دعا کیجئے کہ آپ کا سامان اتنا جائے کہ اللہ برکت دے دے، اور اللہ برکت دیتے۔ کتنے بھائی لوگ پیسے کی چکر میں صبح ہی سے دکان کھولے ہوئے ہیں، ہوٹل اپنا کھولے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا، کیسے بھائی شام میں کھلے اللہ برکت دے دیں گے، تو یہ کمانے کا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی۔ اگر تیاری کریں گے تو اپنا فائدہ، نہیں تیاری کریں گے تو بڑا نقصان۔ آخری حدیث بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا کہ روزہ رکھتے ہوئے، روزہ لوگ نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ روزے کے فائدے بھی ہیں، نہیں رکھیں گے تو نقصان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے حدیث نمبر 3728۔ کاہے الٹے لٹکے ہوئے؟ کیونکہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، تو منہ کو پھاڑ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے سدھریے، بڑا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ اسی چند بات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔